پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو مہلت دی ہوئی ہے 13 اکتوبر تک کی، جس میں اٹارنی جنرل نے جب درخواست دی حکومت کو کہ NRO عمل درآمد کیس سے متعلق انہیں مہلت دی جائے کیونکہ وزیر اعظم نے کچھ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے۔ دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب حکومت پر ظاہر ہے کہ IMF کا بھی دباؤ ہے، GST نافذ کرنا ہے اس نے، نیا GST ویٹ جس کو کہا گیا تھا ریفارم GST 1 اکتوبر سے، اس سے مزید مہنگائی میں اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ عوام مستقل مسائل کا شہار ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ سیاسی جماعتوں کے پاس اور نہ ہی حکومت کے پاس عوام کے مسائل حل کرنے کا کوئی ٹھوس حل موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر بھی اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی، کہ بہتر گورننس لائی جائے، گڈ گورننس لائی جائے تاکہ شفاف طریقے سے جو حکومت کا عمل ہے وہ جاری رہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے وزراء، بہت سے ایسے لوگ جو کہ کرپشن میں ملوث ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر اس قسم کے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ملک میں شفاف نظام رائج کیا جائے، اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر حسن عسکری نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کتنا ضروری ہے گڈ گورننس، کیونکہ گڈ گورننس کی اشد ضرورت ہے اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو جوں کے توں ہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کی کارکردگی ان معاملات میں جن کا تعلق عوام سے ہے، عام شہری سے ہے، عام شہری کی زندگی سے ہے، یہی وہ چیلنج ہے اور اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا اور ملک کے جو ریسورسز کو عوام کی فلاح کے لیے صحیح انداز میں استعمال کرنا ہی گڈ گورننس ہے۔ اور یہیں آ کر ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ سیلاب کا آپ نے ذکر کیا، سیلاب نے یہ کمی جو ہے زیادہ ہمارے سامنے واضح طور پہ پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اخراجات حکومت کرتی ہے، غیر ضروری اخراجات حکومتیں کرتی ہیں اور اس کا دباؤ پھر عوام پر آتا ہے، جیسے کہ IMF کے ساتھ پروگرام ہوئے، اب ہم پھر IMF کے ساتھ جڑ چکے ہیں، قرضے ہم نے لیے ہیں اور اب ان قرضوں کو واپس دینے کے لیے بھی ہم مزید IMF کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، ریفارم GST لگایا جا رہا ہے۔ عوام کیا کرے؟ عوام کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے، عوام کے پاس بہت ہی کم ہمیں آپشن اس صورت میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ٹیکس جو ہے لوگ اس وقت دیتے ہیں جب ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ٹیکس سے جو حاصل پر رقم ہے ان کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی، ان کی بہتری کے لیے استعمال ہوگی۔ تو ایسی چونکہ صورتحال نہیں ہے تو لوگوں کو اعتراض ضرور ہوتا ہے اور اس سے پرائسز جو ہیں بڑھتی ہیں۔ جو عوام کا آپشن ہے اس اسٹیج پہ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹرین کے ذریعے دباؤ بڑھائیں کہ اگر کارکردگی حکومت بہتر نہیں کر سکتی اور عوام کی خصوصاً جو مسائل ہیں قیمتوں کے بڑھنے سے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا تو نئے ٹیکس لگانے کی کوئی بنیاد ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی حالیہ بیان جو ہلیری کلنٹن کا ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ کہتی ہیں کہ مزید امداد نہیں دی جائے گی، پاکستان کے اندر خود عمرہ پر بھی ٹیکسز لگائے جائیں۔ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں ہمیں ایک طرف اسسٹنس مل رہی ہے امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے فلڈ کے لیے، دوسری طرف ہمیں بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا ٹیکسز لگائیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت عام آدمی کی صورتحال اس ملک میں اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ مزید ٹیکس کیا دے گی۔ جس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے الٹیمیٹلی جا کر وہ عوام کی پہ جا کے پڑتا ہے اور عوام پہ پڑتا ہے قیمتوں کے وجہ سے۔ تو جب تک آپ عوام کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اور صرف ایسا ٹیکس لگائیں جو عمرہ پہ ہو پھر تو شاید بنتی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ جا کر عوام ہی پر لگاتے ہیں اور انہی کو وہ قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب خود ہماری حکومت کے اندر یہ ادراک نہیں پایا جاتا کہ جو وزراء کی جو فوج ظفر موج بھرتی کی ہوئی ہے اس کو کم کیا جائے، اخراجات کو کم از کم اس سطح سے تو شروع کیا جائے کہ ہر صورت میں عوام کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو؟ ہمارے ہاں اخراجات جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر ہیں، انتظامیہ کے اخراجات ہیں
اور اس کے علاوہ دوسرے اخراجات ہمارے فوج کے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے آپ ان کو اکانومائز کریں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزراء کی فوج ظفر موج ہے جن کا کوئی ہمیں رول نظر نہیں آتا۔ تو حکومت کو ایک جیسچر کے طور پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کابینہ کو مختصر کرے تاکہ عوام کو یہ پتہ لگے کہ حکمرانوں کو احساس ہے کہ اس وقت پاکستان کو کیا چیلنج ہے۔ ویسے بھی اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو نصیحت دینے کی بجائے آپ کو ایک روایت خود قائم کرنی ہوتی ہے، پہلے آپ کچھ کیجئے، اس کے بعد آپ دوسروں سے کہیے کہ دیکھیے ہم نے یہ قربانی دی، ہم نے یہ اکانومی کی ہے، اب ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کریں گے۔ اگر حکومت کچھ نہیں کرتی تو اس کے بعد عوام سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں گے یا وہ آپ کی بات پہ لبیک کہیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی استحکام ہے ملک کے اندر، وہ بھی آپ کے خیال میں معاشی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بھی انتہائی ضروری ہے؟ جو سیاسی استحکام ہے معاشی استحکام کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ اس کی بری اقتصادی صورتحال ہے۔ ہم بری طرح اس وقت پھنسے ہوئے ہیں غیر ملکی امداد پہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی کے آپشنز جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں، اور جب تک ہم اکانومی کو درست نہیں کرتے اس وقت تک نہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے، نہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے جو چیلنجز اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہم جو ہماری ڈومیسٹک پالیسیز ہیں اس پہ توجہ دے پائے ہیں، اور نہ ہی جو فورن پالیسیز ہیں اس کو ہم مضبوط کر پائیں، اس پر توجہ دے پائے ہیں۔ آپ نے درست کہا کہ دیکھیے کسی ملک کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ملک کے اندر ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور کسی ملک کے اندر جو اسٹرینتھ ہے جو ہے وہ اقتصادیات سے ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ جو سیاسی عناصر ہیں وہ اکٹھے ہو کر جو بڑے چیلنجز ہیں ان کا ادراک رکھتے ہیں اور پھر ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری، تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ گڈ گورننس کتنی ضروری ہے حکومت کے لیے اگر اسے عوام کے مسائل حل کرنا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے درمیان ہونے والی ملاقات کے سلسلے میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک دعویٰ کیا ہے جس میں کہا ہے کہ فوج نے حکومت میں تبدیلی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں آرمی چیف نے حکومتی نااہلی اور کرپشن پر شدید تنقید کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ کابینہ کے حجم میں کمی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ جو ایوان صدر کے ذرائع ہیں ان کی جانب سے، ایوان صدر کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں اس ملاقات سے متعلق اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اس ملاقات میں جمہوریت کے دفاع کا عزم کیا گیا ہے اس ساری صورتحال پر۔ اور کیوں کر نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب مجیب الرحمان شامی نے۔ شامی صاحب بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا نیو یارک ٹائمز نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایوان صدر کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے جمہوریت کے دفاع کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ دیکھیے جاوید صاحب، یہ جو خبر ہے یہ درست بھی ہو سکتی ہے اور اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ درست تو اس لیے ہو سکتی ہے کہ یہ سب باتیں زبان زد عام ہیں اور ہر شخص چاہتا ہے کہ ان مسائل کی طرف توجہ دی جائے، حکومت کا حجم کم کیا جائے، کفایت جاری کی جائے، گڈ گورننس ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، اور جو بڑی بڑی یہ تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں، ان پر جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا کچھ طریقہ کار شفاف ہونا چاہیے اور اہل لوگوں کو وہاں لگانا چاہیے۔ تو اگر یعنی جنرل کیانی نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے تب بھی درست کیا ہے، کیونکہ اگر آپ آرمی چیف سے طاقت حاصل کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو بچانے کی، تو پھر آرمی چیف کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی نشاندہی کرے جس سے سسٹم کمزور ہو رہا ہے۔ اور اگر آرمی چیف نے نہیں بھی کہا تب بھی حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو اندرونی کمزوری ہے وہ بیرونی حملے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور جو دیمک ہے وہ اندر سے چاٹتی ہے لکڑی کو، وہ باہر سے حملہ نہیں کرتی۔ تو اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ حکومت اس طرف توجہ دے اور یہ مسائل جو ہیں ان کو حل کرے۔
اور یہ جو ابھی تو یہ جو میچ جاری ہے حکومت کے اور اس کے حریفوں کے درمیان، یہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو اس کی ایک اننگ کھیلی گئی ہے، اب اس کی دوسری اننگ ہوگی، تیسری ہوگی، یہ جاری رہے گا سلسلہ. تو حکومت کو چاہیے کہ یہ میچ جیتنے کے لیے یہ سارے اقدامات کرے. اچھا شامی صاحب، اس ملاقات کی فوٹیج یا مناظر یا تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، باڈی لینگویج دیکھ کے آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ دیکھیے جاوید اقبال صاحب، اب یہ تو کہتے ہیں نا جو حسن ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. اب آپ جس طریقے سے چاہیں انٹرپریٹ کر لیں، لیکن یہ تصویر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری جمہوریت کمزور ہے، اس کو ضرورت ہے حفاظت کی، نگہبانی کی، اور یہ نگہبانی جو ہے افواج پاکستان کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ جس نے درد دیا ہے اسی کو تو دوا دینی ہے. تو یہ اس لیے فوجی ٹیک اوورز کے بعد جو مسائل ہمیں پیدا ہوئے ہیں اس سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے، اور اب جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے، بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے فوج کا تعاون ایک ضروری بات ہے، اور حکومت اسے حاصل کر رہی ہے. اب اسے اپنا داخل جو ہے اسے بھی درست کرنا ہے، کیونکہ داخل درست نہیں ہوگا تو خارج جو ہے وہ کوئی چیز نہیں کر سکے گا. آپ چاہے ٹینک اور توپیں کھڑی کر دیں کسی شخص کے گھر کے باہر لا کر، لیکن اگر وہ خود پھندا لے کے مر جائے یا پنکھے سے لٹک جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، خارجی عناصر بھی ٹھیک ہوں اور داخلی صورتحال بھی درست ہو. آپ کو لگ رہا ہے شامی صاحب ادراک ہو رہا ہے حکومت کو کہ وہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ معاملات درست ہوں، NRO زدہ لوگ فارغ ہوں، کرپشن ختم ہو، کچھ وزراء کی تعداد کم کی جائے، بوجھ کم کیا جائے؟ آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا ادراک ہے حکومت کو؟ جاوید صاحب، بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن یہ جو کابینہ کا حجم بڑھتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سیاسی جماعتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور کولیشنز بنتی ہیں تو پھر کابینہ اس طرح ہی لمبی چوڑی بنتی ہیں. اگر یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کولیشن چل رہی ہوتی تو کیبنٹ بہت مختصر ہو سکتی تھی، اور آپ دیکھیں جو ہماری پہلی کابینہ بنی ہے قیام پاکستان کے بعد وہ 5-6 وزیروں پر مشتمل تھی، جبکہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں اس کا حصہ تھے. تو جب سیاسی جماعتیں توانا ہوتی ہیں، ان کا ڈسپلن بہتر ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کی جو خواہشات ہیں ان کو لگام ڈال سکتی ہیں، اور جب وہ کمزور ہو جائیں تو خواہشات جو ہیں ان کے ارکان کی وہ زیادہ طول پکڑ لیتی ہیں. تو یہ ایک تو یہ بات اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. دوسری یہ بات بھی ہے کہ تمام کولیشن پارٹنرز کو بلا کر وزیر اعظم کو یہ بات ان سے کرنی چاہیے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کوٹے کم کریں وقتوں میں، اور 2-2 4-4 آدمی جو ہیں وہ کٹوتی کی جائے تاکہ ایک چھوٹی کابینہ اور مؤثر کابینہ وجود میں آ سکے. یہ ایک وقت کا تقاضا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمیں یہ حکومت کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو دستور ہے اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اور قانون کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی رہے گی، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرے گی تو اس سے جو بھی صورتحال پیدا ہوگی حکومت اس انٹرپریٹیشن کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکے گی. بڑی اہم بات ہے جس کو سامنے رکھا جائے تو آئندہ مستقبل کی نقشہ گری میں مدد مل سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ جب سیاسی جماعتیں اور حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو کابینہیں بڑی ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.